بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھ رہے ہیں آپ پاکلینڈ ٹی وی اور ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان سبزہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ہم جتنے بھی انٹرویوز کیے وہ گلشن راوی کے اندر ہوا کرتے تھے، لیکن اب ہم نے اس سے باہر اپنے اس کام کا سلسلہ شروع کیا ہے اور آج ہم موجود ہیں سبزازار میں۔ اور سبزازار میں ایک بہت بڑی ریئل اسٹیٹ کی ایک ایجنسی ہے، مہر اسٹیٹ کے نام سے کام کر رہی ہے، وہاں پر ہم موجود ہیں اور اس کے جو آنر ہیں مہر محمد شہباز صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور سبزازار کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم مہر صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں جی آپ کے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا، سب سے پہلے جی شہباز صاحب شکریہ آپ کا، جی آپ نے وقت دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمیں امید ہے کہ جس طرح ہم نے گلشن راوی کے حوالے سے لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کی، آج ہم جو یہاں کے سبزازار کی صورتحال ہے اس سے بھی عوام کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے وساطت سے۔ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو سوالات کا ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں ہم۔ اچھا، سب سے پہلے بنیادی سوال جو ہوتا ہے وہ اس ایریا کے حوالے سے ہوتا ہے۔ سبزازار، مجھے بتائیں یہ ایریا کیسا ہے کام کرنے کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے پہلے اس کے معاملات اور تھے، اب اور ہیں۔ کتنے بلاکس ہیں، کیا معاملات ہیں، کون سے بھر چکے ہیں، ریٹس کیا ہیں، اوورآل جو صورتحال ہے وہ اس سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکلینڈ ٹی وی کا، اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ریئل اسٹیٹ کے لیے ایک بہت زبردست کاوش کی اور ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا۔ میں اس کے لیے آپ کو پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور سبزازار کے حوالے سے، جی سبزازار الحمدللہ پورے پاکستان میں ایک اپنی پہچان رکھتی ہے۔ یہ 1980 میں اس کا قیام عمل میں آیا، ایل ڈی اے کی یہ اسکیم ہے، اور جب ایل ڈی اے نے 80 میں ایکوائر کیا اس کو، اس کے بعد یہاں پہ پلاٹوں کی شکل میں جو بیلٹنگ کی اور لوگوں کو پلاٹ دیے، تو اس کی لوکیشن جو ہے یہ مین موٹر وے چوک کے بالکل ساتھ ہے، اور اس کو ہم کہہ لیں کہ یہ گلشن راوی کا سیکنڈ فیز ہے۔ اور اندرون شہر کی کمیونٹی کے لیے جو پراپر لاہور میں لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے ایک لاہور میں ہی بہترین سوسائٹی جو یہ ثابت ہوئی ہے، اور الحمدللہ اس میں ڈیولپمنٹ کا کام 100% جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس میں الحمدللہ ہر بلاکس میں پارک، مسجدیں، روڈ، اسٹریٹ لائٹ، اور ایون کہ مین بولیوارڈ پہ زبردست گرینری، جیسا کہ اس کا نام سبزازار ہے، اور الحمدللہ یہ ویسے بھی سبزازار ہے، بہت خوبصورت گرینری والی آبادی ہے۔ اور الحمدللہ اس میں اب ایک ہاسپٹل، کالجز، اور اس کے علاوہ ہیلتھ کلب، اور جو کہ جیسا کہ اس وقت جدید سوسائٹیوں میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ الحمدللہ تمام سہولیات سبزازار میں میسر ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو رہائش کے حوالے سے یہ ایک زبردست سوسائٹی ہے۔ تو اپروچ وائز بالکل یہ ایک ملتان روڈ اپروچ کرتی ہے اس کو، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ مین روڈ ہے پنجاب کی اور پاکستان کی۔ اس کے علاوہ لاہور اسلام آباد موٹر وے 0 پوائنٹ سے شروع ہی سبزازار سے ہوتی ہے، یعنی کہ بابو صاحب چوک سے یہ لنک کرتی ہے، اور پورے ملک میں آپ جس طرف بھی جانا چاہیں آسانی سے جا سکتے ہیں۔ باقی اس میں الحمدللہ کافی بڑے لیول پہ کمرشل ایریاز، برانڈز آ چکے ہیں، اور اس پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ماشاءاللہ کوئی میرا نہیں خیال کہ -1% بھی کوئی کام رہ گیا ہو۔ الحمدللہ ڈیولپمنٹ 100% کمپلیٹ ہے، اور گھر ماشاءاللہ بہت تیزی سے بن رہے ہیں۔ کتنی گنجائش ابھی بھی موجود ہے؟ ابھی بھی کم و بیش اس میں پلاٹوں کی شکل میں کوئی تقریباً کوئی 4-4.5 ہزار پلاٹوں کی شکل میں گنجائش موجود ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا۔ تو الحمدللہ ٹوٹل 20,000 کے قریب یہ پلاٹوں کی ادھر گنجائش تھی، اسکیم تھی، اب 4,000 پہ آ چکی ہے، یعنی کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 75% جو ہے ادھر آبادی ہو چکی ہے۔ کچھ جو بلاکس تھے وہ جو بعد میں ڈیولپ کیے ایل ڈی اے نے، وہاں پہ پلاٹس کی شکل میں ہے، وہاں پہ ابھی پلاٹس کی شکل میں کچھ جو ہے ابھی بھی پلاٹس موجود ہیں۔ اچھا شہباز صاحب، مجھے بتائیے گا، کیونکہ جب میں ادھر آیا تو معلوم یہ ہوا کہ ماشاءاللہ پوری آپ ایک تنظیم لے کے چل رہے ہیں ادھر سبزازار کے حوالے سے۔ پہلے تو اپنی اس تنظیم کے حوالے سے بتائیں، اور اس میں آپ کا کیا رول ہے وہ اس کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ جی الحمدللہ ہم 95 سے یہ ادارہ چلا رہے ہیں، مہر اسٹیٹ اینڈ بلڈر کے نام سے۔ تو لوگوں کو پلاٹ سے لے کر گھر تک ہر جگہ پہ ہم الحمدللہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ایک مین تنظیم کی ضرورت تھی جو کہ ہماری ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے مسائل کو حل کرواتی۔ تو الحمدللہ 2016 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ کس نام سے جی؟ یہ ہے جی تاجر یونین، پہلے ہم چلا رہے تھے، اس کے بعد ہم نے ریئل اسٹیٹ کے لیے ایک جو ہے نا
پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کا جو ہے نا کیا، تو الحمدللہ اس میں ہماری ایک الیکٹڈ باڈی جس میں میرے ساتھ یاسین فاروقی صاحب جنرل سیکرٹری ہیں اور جناب بشارت ڈوگر صاحب چیئرمین ہیں اور میاں عبدالرزاق سینئر نائب صدر، اور باقی ہماری باڈی الحمدللہ ایک کمپلیٹ باڈی جو 2016 سے لے کر آج تک کام کر رہی ہے. تو الحمدللہ اسی پلیٹ فارم سے ہم لاہور فیڈریشن آف ریلٹر میں الیکٹ ہوئے. اس کے بعد الحمدللہ ہم پاکستان میں فیڈریشن آف ریلٹر پاکستان کے ایگزیکٹو ممبر الیکٹ ہوئے. تو پراپرٹی کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، ہمارے کسی کلائنٹ کو کوئی شکایت ہو، کسی بھی ہمارے ممبر کے خلاف یا ہمارے ممبر کو کسی کے خلاف شکایت ہو، الحمدللہ ہم نے ایک یہ پراپر ایک پلیٹ فارم ہے اور الحمدللہ 100% ہم اس کا جو ہے نا مسئلہ حل کرواتے ہیں. الحمدللہ ایک جو کام کرنے والی تنظیم ہے وہ ہمارے ساتھ ایک محنتی ٹیم چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا شہباز صاحب، سوال تو بڑا بنیادی سا ہے لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. میرے بھی چلیں علم میں اضافہ ہوگا، حالانکہ پتہ ہے، لیکن دیکھنے والے ناظرین کے لیے، ان کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ گھر خریدنے کا پروسیس کیا ہے. مطلب ہم اے سے سٹارٹ کریں زیڈ تک، ایک ایک سٹیپ پہ تھوڑا تھوڑا آپ روشنی ڈالتے جائیں. جی. دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ جب بندہ مارکیٹ میں آتا ہے اپنی لوکیشن کے مطابق گھر پسند کرتا ہے، جب اس گھر کی ڈیل ہو جاتی ہے تو اس کے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے الحمدللہ ایک ایل ڈی اے میں ایک زبردست سسٹم گورنمنٹ نے متعارف کرایا ہے، 1 ونڈو سسٹم. اس پہ اب انہوں نے ایک ایسا زبردست سسٹم ہے جس میں کہ کافی سیکیورٹی میئرز رکھے گئے. کوئی بھی پراپرٹی آپ خریدیں گے پہلے اس کا این او سی ایل ڈی اے دے گی. جب آپ کو این او سی جاری ہو جاتا ہے پھر میرا نہیں خیال کہ اس میں 1% بھی کوئی مسئلہ پراپرٹی میں رہ جاتا ہے. این او سی کے بعد آپ اس کو جو ہے ٹرانسفر سبمٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کو ودن 5 days میں آپ کے نام وہ ٹرانسفر ہو جاتی پراپرٹی. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ایل ڈی اے نے بہت اچھا سسٹم بنایا اور سبزازار میں ٹرانسفر کے فوری، جیسے کہ دوسرے پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا تھا، تو الحمدللہ فوری آپ کوئی بھی پراپرٹی بیچنا یا خریدنا چاہتے ہیں، فوری ڈاکومنٹیشن وہ ایل ڈی اے میں سبمٹ ہوگی اور فوری آپ کے نام پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی. یعنی اب جو پہلے وہ ایک پروسیس بہت زیادہ ڈیلے ہوا کرتا تھا، بڑا سلو پروسیس تھا، اب موجودہ دور میں اس کو چینج کر دیا گیا اور بڑا فاسٹ پروسیس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا لوگوں کے حوالے سے. اچھا، میں نے یہ سنا تھا، میں کیونکہ ادھر آیا آپ سے انٹرویو کے سلسلے میں، تو میرا تھا میں یہ آپ سے ضرور کنفرم کر لوں، کیونکہ سبزازار کی ایک طرف پوری موٹر وے چلتی ہے. سننے میں یہ آیا تھا کہ موٹر وے کی دوسری جانب کوئی اسکیمز جو ہیں وہ اپروو ہو رہی ہیں اور اس طرف جو ہے اسکیم شروع کرنے لگی ہیں. آیا کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ اگر ہے تو اس حوالے سے مجھے بتائیے گا. جی بالکل. سابقہ گورنمنٹ میں ایک انہوں نے منصوبہ تھا جس پہ پلان ہوا اور ایل ڈی اے میں مشاورت بھی ہوئی کہ دریائے راوی کے دونوں سائڈوں پہ اس کو آپ کور کر کے ایک بہت اچھی انٹرنیشنل لیول کی سوسائٹی جو اناؤنس کریں، اس میں تھیم پارک، اس میں انٹرنیشنل لیول کی بورڈنگ، اور وہ دریا کے پانی کو انہوں نے ایسے ہی یوز کرنا تھا جیسے کہ آپ دیکھیں کہ فرانس میں یا مختلف ملکوں میں انہوں نے نہروں کو جو لنڈن میں چھوٹے میں ڈیوائڈ کر کے اس طرح کا یہ منصوبہ تھا. لیکن ابھی اس پہ پراپر جو ورکنگ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ ایل ڈی اے کی طرف سے وہ ابھی شروع نہیں ہوئی. وہ جب وہ منصوبہ اناؤنس ہوئے گا تب ایکوائر کریں گے. لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے، ڈسکشن میں ہے. ٹیپا اور ایل ڈی اے کے معاملات یہ اس پہ چل رہے ہیں. یعنی یہ جو بات سننے میں آئی تھی، جو مارکیٹ میں ایک چیز پھیل رہی تھی کہ اس طرف کوئی ہے، واقعی یہ چیز ہے، لیکن کیونکہ حکومت چینج ہونا اور وہ ذرا تھوڑا ڈیلے والی سائڈ پہ چلا گیا. بالکل جی، وہ بھی ذرا پینڈنگ ہے منصوبہ. لیکن آئندہ یہ ہے نا، ایک تو سبزازار کو الحمدللہ ایک بہت اچھا منصوبہ جو کہ سابقہ گورنمنٹ نے اس کو اناؤنس بھی کر دیا تھا، یہ ایشیا کا بڑا چوک بنا رہے ہیں بابو صاحب کو. اچھا، یہ جی یہ ایک میں آپ کو بتاؤں، یہ اس وقت ایک آپ کو میں زبردست چیز بتا رہا ہوں کہ یہ آپ تو نیوز دے رہے ہیں نا، یہ ایک بریکنگ نیوز آپ اسے کہہ لیں کہ یہ الحمدللہ یہ جو منصوبہ ہے اس پہ 85% کام مکمل ہے. اب اس کو انہوں نے اناؤنس ہی کرنا ہے. یہ ایشیا کا ایک بڑا چوک ہوئے گا. یہ الحمدللہ لاہور ملتان موٹر وے، لاہور رنگ روڈ، یعنی کہ آپ یہ انٹرچینج پورے پاکستان میں جدھر بھی آپ جانا چاہے آسانی سے آپ اسی چوک سے. اور یہ سبزازار ایک ہب ہوگا. اور الحمدللہ جس طرح پہلے اس نے بہت زیادہ گروتھ کی ہے 8-10 سالوں میں، بہت زیادہ ریٹس، مارکیٹس، اور آئندہ بھی یہ بزنس کے حوالے سے، ریئل اسٹیٹ میں بزنس کے حوالے میں سے یہ زبردست پروجیکٹ ہے سبزازار. اور اس وقت آپ کو اس میں انویسٹمنٹ کرنی بنتی ہے میرا خیال ہے انویسٹر حضرات کو.
واقعی جو بتا رہے ہیں شہباز صاحب کہ ایک ایسا چوک انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ اگر کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہو سبززار آنے کا، تو بابو صاحب پہ اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو دوسری طرف آپ کا بند روڈ، اور بند روڈ سے آپ کا رنگ روڈ، اس طرف آ جائیں تو آپ کا موٹر وے. تو یہ ایک ایسا ہب بن سکتا ہے، اور ایسا ہب بنے گا جیسا کہ شہباز صاحب نے بتایا کہ جو پاکستان میں اگر کسی بھی شہر میں آپ نے ایکسیسیبلٹی حاصل کرنی ہے تو آپ اس ذریعے سے آگے جا سکتے ہیں. اچھا شہباز صاحب، آج کا میرا آخری سوال جو کہ ظاہر آپ کے کام کے حوالے سے بھی میں کچھ جاننا چاہوں گا، اس میں آپ بتائیے گا. ایک تو یہ کہ آپ کا جو آپ نے بتا دیا کہ مہر اسٹیٹ ماشاء اللہ آپ نے 95 سے اس کام کا آغاز کیا ہوا ہے. کام کی نوعیت کیسی ہے، کس لیول پہ کام کر رہے ہیں، اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے بتائیں، اور کیسے معاملات لے کے چل رہے ہیں اس کے حوالے سے. جی الحمدللہ، سبزازار جو اور گلشن راوی یہ جو ایریا ہے یہ سٹی میں بہترین سوسائٹی ہے، اور پراپر ایک اس پہ ڈیولپ LDA کی اسکیمیں ہیں. تو اس میں الحمدللہ گھر پلاٹ سے لے کر گھر تک ہر جگہ پہ کافی کشن ہے، انویسٹر کے لیے کافی گنجائش ہے. تو اس میں گھر جو ہے وہ بنتے ہی فوری الحمدللہ سیل بھی ہوتا ہے، کیونکہ ادھر ضرورت زیادہ ہے. گنجائش کے مطابق جو ہے نا وہ گھر فوری بکتا ہے، بک جاتا ہے. تو اس میں کافی انویسٹر کے لیے اور بلڈر کے لیے کافی کشن موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ انویسٹرز کو سب سے پریفرنس اس وقت میں جب ریئل اسٹیٹ میں کچھ کرائسس بھی آئے تو الحمدللہ سبزازار جو ہے وہ بلندیوں کی طرف ہی جا رہی ہے، ریٹس میں بھی اور ویسے بھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. صحیح ہو گیا. اچھا مجھے اسی سے ایک اور سوال بھی ذہن میں آ رہا ہے، اس کا بھی آپ جواب دیتے چلیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ ایک ویل نون پرسنالٹی ہیں اس ایریا میں. کام کے حوالے سے کوئی جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوئی استفادہ کرنے کے بارے میں کبھی سوچا؟ مثال کے طور پر آج کل وہ ویب سائٹس بنا لیتے ہیں فیس بک کے تھرو، اور معاملات جس طرح ہم بھی اسی چیز کی ایک کڑی ہیں. تو اس حوالے سے کوئی کرنے کے بارے میں کبھی خیال آیا یا اس حوالے سے کوئی کام کیا ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. دیکھیے یہ آپ کا سوال بہت ٹیکنیکل ہے اور بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا. میرا یہ خیال ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ نے ترقی حاصل کی، اب پوری دنیا میں پاکستان ریئل اسٹیٹ کا ایک بزنس جو ہے یہ الحمدللہ ایک اٹریکشن ہے لوگوں کے لیے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں کام کرنا چاہیے. اور باہر سے کافی انویسٹر بھی آ رہا ہے پاکستان میں. اور جیسا کہ ابھی اسلام آباد اور لاہور میں بھی ہائی رائز بلڈنگ کی اجازت مل چکی ہے، آپ کو پتہ ہے. تو یہ ایک ریئل اسٹیٹ میں ایک بہت بڑا اضافہ، اور اس جیسے جیسے کوئی بزنس گروتھ کرتا ہے تو اس کے جو ساتھ لوازمات ہیں وہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جیسے آپ نے PakLand TV نے ایک بڑی اچھی کوشش کی ہے، اور خاص کر آپ جو ینگ ٹیم نکلی ہیں اور ریئل اسٹیٹ کے معاملات کو سمجھتے ہیں، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک ویب سائٹ چھوٹی سی چلی تھی، آج اس کا بہت بڑا نام ہے، نام لینا مناسب نہیں، وہ زمین.com. تو اب وہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ گئے ہیں اور وہ اسی سیکٹر سے گئے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے لیے بھی کافی گنجائش ہے، آپ جس طرح محنت کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ چند سالوں میں آپ کا نہیں خیال ہے کہ آپ کے حوالے سے بھی اس میں کافی گنجائش ہے؟ اگر آپ بھی اس کام کی طرف آئیں، کوئی ویب سائٹ بنانا اور یہ سب چیزیں کریں، تو آپ بھی اس سائٹ پہ آن لائن جسے آپ کہتے ہیں کلائنٹس وغیرہ ملنا تو شروع ہو ہی جاتے ہیں لوگوں کو. جی الحمدللہ کافی پیجز اور کافی چینلز یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، اور ویسے بھی آپ کو پتہ نیشنل چینل بھی پراپرٹی کے حوالے سے کافی ہیں. اور یہ ایک جو مقابلے کی فضا قائم ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں سے خوب سے خوب تر میں آپ بھی کوشش کریں گے، اور ہمارے سیکٹر میں سے اور لوگ بھی آگے آئیں گے، اور ہم سب کو ویلکم کریں گے. یعنی آپ اس بات سے متفق ہیں بالکل کہ جدید ٹیکنالوجی سے جتنا استفادہ کیا جائے گا اس سے ہی اتنا کام جو ہے ذاتی حیثیت میں بڑھتا ہے؟ جی وقت کی ضرورت ہے، اور آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ یہ چیزیں ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ پاکستان میں بھی ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں گے، اور خود بھی اس طرف آنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جی انشاءاللہ جو بھی آئے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے. جزاک اللہ. جو بھی آئے گا وہ اس کے جو ہے وہ اسے ویلکم کریں گے. یہ تھے ہمارے ساتھ جناب مہر محمد شہباز صاحب، جو کہ پراپرٹی کے حوالے سے، سبزازار کے حوالے سے جو اپنے تجربات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اپنی تنظیم کے حوالے سے انہوں نے بتایا، گھر خریدنے کا پروسیس ہو یا موٹر وے کے حوالے سے جو معاملات میں نے ان سے جاننے کی کوشش کی، تمام چیزوں پہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی. جناب مہر محمد شہباز صاحب، سر آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، ہمارے جو ہے وہ نالج میں کافی حد تک اس سے اضافہ ہوا. آج کے لیے ویورز اتنا ہی. اپنے میزبان ساتھ زائد و ہمارے مہمان جناب مہر محمد شہباز صاحب دونوں کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر کسی نئے ڈیلر کے ساتھ، ڈیولپر کے ساتھ یا بلڈر کے ساتھ حاصل ہوں.